اور اب آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی شہباز گل اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کشمیر پاکستان کا ایک ایک چپا جو ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پر آپ کو ووٹ نہ ملیں وہ آپ کا گھر نہیں رہتا، وہ دوسرے کا گھر بن جاتا ہے، اور آپ تانے دیتی ہیں اپنے چچا مودی کی طرح کہ آپ کو آپ کے گھر میں گھس کر مارا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ہیلمٹ پہن کر جائیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہیلمٹ پہن کر کس کو جانا پڑنا الیکشن میں وہ تو وقت بتائے گا۔ جو گندی سیاست، لوٹ مار اور جس کے مقدمے آج بھی آپ بھگت رہے ہیں، جیسے آپ کے چچا کے اکاؤنٹس میں 16 ارب روپیہ ان کے چپڑاسیوں کلرکوں کے اکاؤنٹ میں بینکس میں جمع ہوا ہے، جس کی تمام جو ٹریل ہے، تمام ڈاکومنٹس ہیں، وہ ایف آئی اے جمع کروا چکی ہے عدالت میں۔ آپ لوگوں نے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ یہ جس جعل سازی، فراڈ اور کرپشن کے مقدمے میں آپ بھگت رہی ہیں، اس میں آپ سے صرف اتنا پوچھا جا رہا ہے کہ قطری، جو آپ کہتی ہیں کہ ہمارے اے ٹی ایم قطری تھے، انہوں نے آپ کو کس وجہ سے یہ پیسہ دیا، کن خدمات کی وجہ سے آپ کی فیملی کو انہوں نے یہ اپارٹمنٹس دیے، تو آپ کو یہ بتانا پڑنا ہے۔ اب رہی بات آپ کی بار بار یہ کہ جو کے پی کے ہے اس کے الیکشن میں آپ کی جیت ہوئی ہے، تو اگر آپ غور سے رزلٹ کارڈ پڑھیں تو آپ نیچے سے اوپر پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ جے یو آئی فے کو کچھ سیٹیں ملی ہیں وہاں پر، لیکن جب کے پی کے کا حتمی نتیجہ آئے گا اور کنکلوسیو نتیجہ آئے گا پورے صوبے کا، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف ہی سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ماننے میں کوئی آر نہیں کہ ہماری اپنی غلطی ہوئی ہے۔ زیادہ تر جگہوں پر پی ٹی آئی کے خلاف لڑ رہی تھی، ملٹیپل امیدوار پی ٹی آئی کے لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹ تقسیم ہوا اور اس وجہ سے جے یو آئی فے یا کسی اور جماعت کو وہاں سے جیتنے کا موقع ملا۔ آج بھی تحریک انصاف ہی وہاں کی مقبول ترین جماعت ہے۔ اور اس کے علاوہ آج آپ کا وہ بیانیہ کدھر گیا؟ کیا آج آپ اس بیانیے کو واپس لیتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال پوچھئے، وہ کہتے تھے کہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے اور جتاتی ہے اور ڈیل کے سلسلے میں جیتے جاتے ہیں، تو کیا مولانا صاحب اب آپ کی ڈیل ہو گئی؟ آپ سے سوال ہے، نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی کی جو پی ٹی آئی کے اندر دو کینڈیڈیٹ وہاں پر لڑ رہے تھے، جو ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہی وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما تھے، اس وجہ سے آپ کا داؤ لگا ہے۔ تو جو آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت چوری کے الیکشن کی ہے، تو کیا اس چوری کے الیکشن کی حکومت کے اندر جو آپ نے سیٹیں جیتی ہیں وہ آج کے بعد حلال ہو گئی ہیں؟ کیا آپ نے جو الیکشن جیتا ہے جن سیٹوں پر، وہاں پر الیکشن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے، وہاں ایمانداری سے ہوا ہے، وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، اور جن سیٹوں پہ آپ ہارے ہیں ضرور وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہوگی، ہے نا؟ تو اس لیے یہ عمران خان ہی ہے جن کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے انہوں نے ایک آزاد اور شفاف الیکشن کروانے میں ریاستی مشینری کو نہ استعمال کر کے ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ غلطیاں بالکل پاکستان تحریک انصاف سے ہوئی ہیں، ہمارے ورکر میں اس کا غصہ بھی ہے اور جائز غصہ ہے، اور غصہ زیادہ ان لوگوں پر ہونا چاہیے جو یہ سمجھتے تھے کہ کون سا امیدوار بہتر ہوگا، لیکن پھر بھی انہوں نے ذاتی پسند اور ناپسند کے اوپر کو فوقیت دی، اور کپتان کا جو ویژن ہے کہ ہمیشہ اپنے ورکر کو ٹکٹ دیں، ہمیشہ اس شخص کو ٹکٹ دیں جس کو آپ کا ورکر پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ جب ہمارے کچھ دوست اس چیز سے ہٹ کے انہوں نے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند میں ٹکٹیں دی، اور پھر ہمارا ورکر بھی کھڑا رہا اور وہ بھی کھڑے رہے اور ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا اور اس سے ووٹ تقسیم ہوا۔ لیکن ہر مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرتی ہے، اسے لرن بھی کرتی ہے اور اگلی دفعہ بہتر مقابلے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ آپ کی طرح نہ مخالفین کو گالیاں دیتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتی ہے، نہ ملک کے اداروں کو گالیاں دیتی ہے، نہ ملک کے کچھ حصوں کو اپنا گھر اور کچھ حصوں کو آپ کے مخالفین کا گھر کہہ کے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کے گھر کے اندر گھس کے مارا ہے۔ آپ اس شخص کو ٹکٹ دیں جس کو آپ کا ورکر پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ جب ہمارے کچھ دوست اس چیز سے ہٹ کے انہوں نے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند میں ٹکٹیں دی، اور پھر ہمارا ورکر بھی کھڑا رہا اور وہ بھی کھڑے رہے اور ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا اور اس سے ووٹ تقسیم ہوا۔ لیکن ہر مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرتی ہے، اسے لرن بھی کرتی ہے اور اگلی دفعہ بہتر مقابلے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ آپ کی طرح نہ مخالفین کو گالیاں دیتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتی ہے، نہ ملک کے اداروں کو گالیاں دیتی ہے، نہ ملک کے کچھ حصوں کو اپنا گھر اور کچھ حصوں کو آپ کے مخالفین کا گھر کہہ کے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کے گھر کے اندر گھس کے مارا ہے۔ آپ ایک امیچور
انسان ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ایک پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیو کو کس سٹیٹمنٹ کو کب دینا چاہیے. رہی بات آپ نے جو کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگلے الیکشن میں کیسے جانا ہے، آپ کی طرح والے طریقوں سے نہیں جائیں گے جس طریقے سے آپ کا میڈیا آپ کو لانچ کر رہا ہے. آپ کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی شخصیت سے لوگ بہت متاثر ہیں، تو آپ بھی کچھ ایسا کیجئے کہ آپ کی بھی شخصیت سے لوگ متاثر ہوں. تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے 15 دن ایک شادی کے نام پر آپ نے پورے میڈیا کو ہائی جیک رکھا، اور آپ نے جیسے بلاول کو بار بار لانچ کیا گیا، آپ نے بھی اپنی نئی لانچ کی تیاری کی، اپنے اور اپنے بیٹے کو پولیٹیکلی دوبارہ آپ نے لانچ کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو آپ کی نئی لانچ ہے یہ ہو یا آپ کی جو باقی کاروائیاں وہ ہوں، آپ دیکھیں گے کہ جھوٹا آخر پر ہمیشہ گھاٹے میں جاتا ہے. آپ کو جھوٹ کی سیاست کرتی ہیں، فراڈ کی سیاست کرتی ہیں، کرپشن کی سیاست کرتی ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے آپ نے گھاٹے میں جانا ہے. ابھی ایک نئی آڈیو آئی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ دیکھا میں نے کس طریقے سے جیو ٹی وی اور دنیا ٹی وی جو ہے اس کو مینج کیا ہے، اور انہوں نے کس طریقے سے سبق سکھایا ہے پی ٹی آئی کو. اس کے بعد ان اداروں کا بھی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان اداروں کو آپ بار بار بدنام کر رہی ہیں، اور آپ کا ترجمان کہہ رہا ہے یہ آڈیوز درست ہیں. تو اب ان اداروں کو یا تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف جانبداری نہیں کی، اور اگر جانبداری کی ہے تو پھر معذرت کرنی چاہیے. اب ان اداروں کے اوپر ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں، کیونکہ مریم صفدر بار بار ان اداروں کے بارے میں دعوے کر چکی ہیں ان کی جانبداری کے، اور ان کے ترجمان ان کی آڈیوز کو درست کہہ چکے ہیں. تو اس کے بعد اب ان اداروں کے اوپر ہے کہ اگر تو مریم ان کو غلط طریقے سے گھسیٹ رہی ہیں اس بات میں، تو مریم کے اوپر کیس کریں، ان سے معافی کا مطالبہ کریں، انہیں نوٹس کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو پاکستانی عوام اور پاکستان تحریک انصاف سے معذرت کرنی چاہیے. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل میڈیا کو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ضمن نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے پی میں مقبول ترین جماعت ہوگی. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، کڑی تنقید کی انہوں نے نون لیگ پر، اور ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا ہمارا گھر ہے.